الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی تعریف بیان ہو جو حقیقی معنوں میں تعریف کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ چٹائی جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے، حالات کے اعتبار سے وہ سب آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس قسم کے عنوانات پر کافی گفتگو ہوئی ہے، لیکن کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر باتیں جو ہیں وہ بار بار بتائی جاتی ہیں اصلاح کی غرض سے، کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور لوگ بہت جلدی باتیں بھول بھی جاتے ہیں۔ اچھی باتیں ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، بری باتیں زیادہ دیر تک رہتی ہیں، لیکن اچھی باتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر آج جس موضوع کو لے کر میں ٹھہرا ہوں، میں بھی عید میلاد النبی مناتا مگر، آج کا عنوان میرا ہے میں بھی عید میلاد النبی مناتا مگر۔ اس پر آج کا میرا موضوع ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دوں، ایک بیس، ایک بنیاد آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہو جائے۔ میں نے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھی ہے، اپنا موضوع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنو، بڑا ہی مشہور یہ جملہ ہے، ہر کوئی اس کا ترجمہ جانتا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حد بنا دی ہے تمہارے لیے، بس اسی حد کے اندر تم کو رہنا ہے، اس حد سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ آج کا میرا موضوع ہے میں بھی عید میلاد النبی مناتا مگر، تو اس سلسلے میں جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ کوئی شخص اگر خوش نہیں ہوتا ہے، دکھ ہے اس بات پر اسے کہ نبی کو بھیجا گیا، نبی کو مبعوث کیا گیا، نبی دنیا کے اندر آئے، تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبی کی آمد پر خوش ہونا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جب تک کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام عزیز و اقارب، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ جب تک سب سے زیادہ محبت ایک شخص مجھ سے نہیں کرے گا، اس وقت تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ تو نبی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ لیکن سوال یہاں پر خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے خوشی منانے کی۔ خوشی منانے کے طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ نبی کی پیدائش پر کس کو خوشی نہیں ہے؟ نبی کے ذریعے سے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت پہنچی، نبی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس جیسی کتاب ہم کو دی، نبی کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نبی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، نبی کے ذریعے سے پتہ چلا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نبی کے ذریعے سے پتہ چلا زندگی کیسے گزارنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کی پیدائش پر خوش ہونا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایک تاریخ مقرر کر کے اور پھر اس دن ایک خوشی منانا، اس کے لیے تو باقاعدہ ثبوت چاہیے نا، پروف چاہیے، دلیل چاہیے اس کے واسطے کہ ایک دن مختص کرنا اور اس دن خوشی کا اظہار کرنا۔ خوش ہونا الگ بات ہے اور خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے اور خوشی کا اظہار ایک الگ چیز ہے، تو خوشی کے اظہار کے طریقے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، اب کوئی کیا ہے، خوش ہے، مگر جس حساب سے دوسرے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتے۔ ہم لوگ خود نبی کی پیدائش پر خوش ہیں، خوش ہونا چاہیے، ورنہ مسلمان کوئی شخص نہیں۔ لیکن عید میلاد النبی منانا اس طریقے سے جس طرح آج منایا جاتا ہے اس طرح نہیں مناتے۔ تو اب مسلمانوں میں بھی اختلاف ہو گیا اس مسئلے کو لے کر کے۔ اچھا، اختلاف کو ختم کس طرح کرنا ہے؟ چلیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، باتیں غور سے سنیے، میں دلائل سے آج گفتگو کروں گا۔ دلائل پر پہلے بات کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ نساء کی آیت ہے 59، اللہ رب العالمین نے کہا اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں تمہارے اندر سے؟ کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی عنوان پر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے، اللہ نے وہ بتایا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور
उलिल अम्र मिनकुम, उनकी भी फरमा बरदारी करो। ये तीसरे नंबर पर कौन है? जिनकी बात माननी है, जैसे खुलफाए राशिदीन थे, जैसे खुलफाए राशिदीन थे, उनकी बातों को भी मानो। और वो लोग जो इज्तिहाद करके तुम्हें दीन की बातें बताते हैं और जिनका इज्तिहाद किताब और सुन्नत के बेस पर हो, उनकी बातें भी माननी है। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम, अगर किसी टॉपिक में, किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम, लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाए, मैं सही तू सही, क्या सही क्या गलत, तो क्या करो? फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, तो फिर उस बात को, जिस टॉपिक में तुम्हारा इख्तलाफ हुआ है कि सही और गलत क्या है, उस बात को लौटाओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। यहां उलिल अम्र मिनकुम नहीं कहा उनकी तरफ लौटाओ, ऐसा नहीं कहा, यहां सिर्फ कहा लौटाओ। फरुद्दूहु, रद्दा यरुद्दु, रूट वर्ड, लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उस बात को। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वाकई में तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इस आयत से पता ये चला, अगर किसी टॉपिक में इख्तलाफ हो तुम्हारे अंदर ईमान वालों, तो फिर उस बात को कुरान पर पेश करो, वो अल्लाह की बात है, और हदीस पर पेश करो, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ना। उस टॉपिक पर, उस टॉपिक को कुरान और हदीस पर पेश करो, जो कुरान और हदीस में है उसको ले लो, जो कुरान और हदीस में नहीं है उसको छोड़ दो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया है। अच्छा, एक चीज़ और जिक्र कर दूं, एक बात और जहन में रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हदीस के अंदर फरमाया, हदीस सुन लीजिए, इख्तिसार के साथ जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा लंबे वक्त तक तो बहुत सारे इख्तिलाफ देखेगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने की कि दीन के अंदर इख्तलाफ देखेगा, बाद में लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन जब इख्तलाफ होगा तो तुम्हें करना क्या है? जब किसी बात में ये हो जाए कि सही क्या है गलत क्या है, तो तुम्हें करना क्या है? फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो तुम मेरी सुन्नत को देखना, मेरी सुन्नत को पकड़ना, व सुन्नतिल खुलफाइल महदिय्यीन राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता जो हैं, उन खुलफा में देखना कि वो लोग क्या किए। तमस्सकू बिहा, पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिस, बड़ी मजबूती के साथ पकड़ना। और ये भी याद रखो, व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, नए नए काम नहीं करना, नई नई बातें नहीं करना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि हर नई बात दीन के अंदर बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। कुरान की आयत और हदीस मैंने पेश की, ये बुनियादी मेरी बात है आज की गुफ्तगू की, बात को आगे बढ़ाने के लिए, कि अल्लाह ने किसी भी इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए क्या कहा? कहा कि कोई भी इख्तलाफ जो तुम्हारे अंदर हो तो उस बात को फौरन पेश करो अल्लाह की बात यानी कुरान पर। दूसरी चीज़, उस बात को देखो हदीस के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो, वहाँ पर ढूंढो उस चीज़ को। और अब भी इख्तलाफ है तो देखो खुलफाए राशिदीन ने क्या किया है। तो हमें तीन जगह देखना है, पहले कुरान, हदीस और खुलफाए राशिदीन। चलिए, अब ईद मिलादुन नबी का मसला मुख्तलफ ही हो चुका है। हालांकि ईद मिलादुन नबी, लफ्ज़ ईद यहाँ पर लगाना ही गलत है, लेकिन चूंकि लोग लगाते हैं इसलिए मैंने उन्वान में लगा दिया ईद मिलादुन नबी। सबसे पहले कुरान पर पेश करते हैं। कुरान के अंदर क्या अल्लाह ताला ने कहीं ऐसा हुक्म दिया है? कोई भी शख्स बताए मुझे कि कुरान मजीद के अंदर अर्श वाले ने कहा है मेरे नबी की मीलाद मनाओ। अर्श वाले ने कहा ना अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो, ये काम करो। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ताला ने कहा है नबी की मीलाद मनाओ, नबी की पैदाइश की खुशी इस तरीके से मनाओ? कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा? नहीं कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बातें ढूंढने की कोशिश की हैं
اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ بس سمجھ لیجئے کہ اپنے مطلب کی نکالنے کے لیے غلط سلط سے کہیں سے بھی کھینچنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے میں مثال دوں، سورہ یونس کی آیت ہے 58، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، دین کا تذکرہ کیا اور پھر کہا قل اے نبی بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ سمجھنے والی بات ہے، دیکھو یہ دلیل، کیونکہ آج جب مسجدوں کے اندر عید میلاد النبی کے جلسے جلوس منعقد کیے جائیں گے نا تو یہی دلیلیں پیش کی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی کی میلاد مناؤ۔ پھر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بولیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، صحیح، انہوں آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اس لیے میں پہلے سے ہی بتا دے رہا ہوں کہ یہ آیتیں پیش کی جائیں گی، یہی آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی ہیں کہ قل اے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ اللہ کا کون سا فضل؟ صحابہ نے جس کی تفسیر کی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے جو اس نے عطا کی اپنے نبی کے ذریعے سے۔ تو اب اس میں کہیں لکھا ہوا ہے یا اس سے کہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی مناؤ؟ فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، خوشی کا اظہار کرو، یہ بھی نہیں ہے، فلیفرحوا خوش ہو جاؤ، یعنی خوشی ہونا چاہیے دل کے اندر۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اور وہ بھی کسی اور ضمن میں کہ بھی قرآن اللہ نے دیا، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا، چلو نبی بھی اللہ رب العالمین نے دیا، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ میلاد مناؤ اس میں۔ اب اس کو اپنی طرف سے لے لیتے ہیں، نہیں خوشی، اللہ تعالیٰ نے کہا خوش ہو جاؤ، تو ہم خوش اس طرح ہو جاتے ہیں، ایک دن مقرر کر لیتے اور اس دن خوش ہو جاتے، باقی سال بھر نہیں، نہ خوش رہتے۔ یہ آیت اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوگی، جس دن اٹھائے جائیں گے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اچھی بات، اب اس کو اٹھا کر لے جا کر فٹ کر دیتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سلامتی 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 سلامتی، تو عید میلاد النبی مناؤ۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن سلامتی، جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن اٹھائے جائیں گے، اس میں عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے عید میلاد النبی مناؤ۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب ایک نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا سلامتی سلامتی، ہمارے نبی کے تعلق سے کتنا سلامتی ہونا چاہیے، تو ہمارے نبی کی سلامتی اور زیادہ بڑھے گی، عید میلاد النبی مناؤ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہیں اور بات ہے، لے جا کر کہیں اور فٹ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حدیث ہم دیکھیں، حدیث قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عید میلاد النبی مناؤ یا عید میلاد النبی اس طریقے سے مناؤ، کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے دیکھ لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال رہے نا دنیا کے اندر۔ ان 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنا میلاد منایا ہے؟ کوئی مجھے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد ایک مرتبہ منایا ہو، ایک مرتبہ صرف؟ نبی نے خود نہیں منایا، پھر کیوں منا رہے؟ اسی لیے میں نے عنوان رکھا کہ میں بھی عید میلاد النبی مناتا، مگر ہمارے نبی نے تو منایا ہو نا، میں ایڈوانس کامہ کیسے کروں گا؟ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جب نبی نے وہ چیز نہیں کی ہے؟ ہاں ایک چیز پیش کرتے ہیں، بہقی کے اندر کی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، بکرا ذبح کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا، کھانا کھلایا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو عرب کے رسم و رواج کے حساب سے آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، تو پھر نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیوں کیا؟ دراصل وہ عقیقہ نہیں تھا، اپنے میلاد کی خوشی تھی۔ یہ لو لے جا کر فٹ کر دیتے، اپنے میلاد کی خوشی منائی تھی، اسی لیے عید میلاد النبی مناؤ، اسی لیے مناؤ۔ اب میں یہاں پر بات کروں سب سے پہلے اس روایت کے بارے میں۔ عبداللہ بن محرر اس میں راوی، وہ ضعیف ہے،
وہ کیا ہے؟ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الضعفاء الکبیر کے اندر باقاعدہ کہا ہے یہ منکر الحدیث ہے. وہ راوی ہی صحیح نہیں ہے، وہ پوری حدیث ہی صحیح نہیں، اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، اور اس سے دلیل لے رہے. پھر اس کے علاوہ ایک روایت اور پیش کرتے ہیں. روایت کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ملے گی. ہاں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. اچھا، ابو لہب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ابو لہب کون ہے؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، ابو لہب مسلمان نہیں ہوا تھا. اسی لیے قرآن میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب. میں سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ دلیل یاد رہے آپ لوگوں کو، ہے نا. مزے لے کر کے سنیے میں نہیں، علم والی بات ذہن و دماغ میں رکھیے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میرا بھائی جو ہے وہ نظر آیا مجھے خواب میں. کہا کہ کیسے ہو بھائی؟ ابو لہب کیسے؟ کہا کہ بہت پریشان ہوں، جہنم میں ہوں، بہت پریشان ہوں، جہنم میں ہوں، جل رہا ہوں. لیکن جو ہے پیر کے دن تھوڑا سا پانی مجھے جو ہے ایسے انگلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے، تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، تھوڑا سا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اپنی باندی، اپنی نوکرانی جو تھی ثویبہ، اس کو آزاد کر دیا تھا ایسے انگلی کے اشارے سے. ٹھیک ہے تم آج سے آزاد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ باندی دوڑی ہوئی گئی تھی اور کہا تھا آپ کا وہ بھائی جن کا انتقال ہو گیا عبداللہ صاحب، ان کے اہلیہ کو بیٹا ہوا ہے، تمہارے خوشی کے، کیونکہ بھتیجے ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھتیجے کی خوشی میں، کیونکہ نبی کی خوشی اس کو نہیں تھی، بھتیجے کی خوشی تھی. نبی بنائے جانے کے بعد تو سب سے زیادہ مخالفت اس نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کے مارا تھا، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت اپنا بھتیجا کہ بھائی کے یہاں کہا کہ تم آزاد ہو آج سے، تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے. اچھا، اب اس کو دلیل بنا کر کے دیکھو، ابو لہب جیسا کافر شخص اگر نبی کی میلاد کی خوشی مناتا ہے تو اس کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اگر ہم مسلمان ہو کر کے عید میلاد النبی منائیں گے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے عید میلاد النبی مناؤ. اب یہاں پر میں گفتگو کروں گا اس حدیث پر. یہ خواب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیکھا وہ کفر کی حالت میں دیکھا. بیس جان لیجئے کس حالت میں دیکھا تھا؟ کفر کی حالت میں، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان تب نہیں تھے. اگر مسلمان ہوتے تھے تھوڑی بات چیت کی جا سکتی تھی، ہاں بھائی حالت اسلام میں صحابی ہونے کی حالت میں خواب دیکھا تو اب کیا حکم لگتا ہے. کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا، تو جب کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا تو اس وقت کا خواب اسلام کا قانون نہیں بن سکتا. اس وقت کافر تھے نا، اس وقت کافر تھے وہ، تب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور اس وقت ان کا خواب کوئی دلیل نہیں. اور ویسے بھی نبی کے علاوہ کسی اور کے خواب کو اسلام کی دلیل نہیں بنا سکتے. نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اسلام کا قانون ہوتا ہے، وہ اسلام کی دلیل بن سکتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ کسی اور کا خواب وہ اسلام کی دلیل نہیں بن سکتا. لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے ابو لہب کی طرح بننا چاہتے ہیں تو بن جاؤ بھائی. ہم تو نہیں کہیں گے کہ ابو لہب جیسا بنو یا اس کے جیسا کام کرو. اچھا، ایک چیز اور بھی جان لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا. کیسے؟ ابھی میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا، پاکستان کے علماء تھے جو ہے وہ یہی چیخ کر کے بیان کر رہے تھے کہ حدیث میں ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ حدیث سے دکھاؤ، تو لو حدیث ہم دکھا رہے ہیں. چلیے اس کی بھی تحقیق کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6544 حدیث نمبر صحیح مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے.
پوچھا گیا کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں ہر پیر کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری پیدائش کا دن ہے، میری بعثت کا دن ہے۔ بعثت کا مطلب جس دن میں نبی بنایا گیا، میری پیدائش کا دن ہے، نبی بنائے جانے کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اچھا، اتنی بات پیش کر کے سب کلوز کر دیتے ہیں میٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر کو جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اپنے مطلب کی خالی پیر والی بیان کرتے تھے، جمعرات والی نہیں بیان کرتے۔ ہر پیر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو ایک بات میں یہاں پر کہوں، اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوش میں ہوں لیکن اظہار بھی مجھے کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے اتنی دلیل لے سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ لیکن دوسری بات میں یہی پھر کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر پیر کو رکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کب رکھتے تھے؟ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اور ہر ہفتے میں رکھتے تھے۔ ہر ہفتے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سے یہ دلیل لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، دیکھو میلاد منائے نا اس لیے ہم بھی مناتے، یہ بات تو غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اچھا، ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6857 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ واقعہ ہے، سنو غور سے، یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بار بار آئیں گی، لیکن جب ان کے تعلق سے کنفیوژن آپ کا ختم ہو جائے گا نا تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ یہ آدمی ہم کو گھما رہا ہے، یہ آدمی خالی قرآن حدیث بول کر کے گھما رہا ہے، احادیث پیش کر رہا ہے، لیکن وہ کوئی اور ٹاپک ہے، کسی اور ٹاپک میں فٹ کر رہا ہے، فوراً آپ جان جائیں گے۔ دیکھو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں آئے، اب حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے، تو انہوں آئے بولے کہ کیا بات ہے، آپ لوگ ایسا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ دراصل ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں، مطلب اسی اسلامی ٹاپک چل رہی ہے، اسلام کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر، کہ اسلام جیسی نعمت دی، قرآن جیسی کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، تو ان باتوں پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی وہی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات پر۔ تو کہا سچ مچ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو نا، کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اور کوئی بات نہیں، بس اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ تو کہا دیکھو، میں تم لوگوں پر شک نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ تم لوگوں پر کوئی شک کر رہا ہوں، انگلی اٹھا رہا ہوں، مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں ہے، مجھے تم لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دراصل ہم بھی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹھے تھے۔ امیر معاویہ کہنے لگے کہ ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی آئے، سیم سوال کیا، ہم نے بھی جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے تعلق سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو فتن و فساد کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے اچھے بندے بھی ہیں دنیا کے اندر، اچھا اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو اب اس حدیث کو کہاں فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ نعمتیں سوچ رہے تھے، تو اسی لیے ہم بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں، لو اسی لیے ہم بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ بات کسی اور عنوان سے ہے، بات کوئی اور ہے، لے جا کر کہیں اور فٹ کر دیتے۔ پبلک بھی کچھ نہیں ان کو پتا، بس جملے کے آخر میں جیسے ہی یہ صاحب بولتے ہیں ویسے سبحان اللہ الحمدللہ، ختم۔ ان کو کچھ نہیں پتا، بس مزے کے واسطے بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، بس وہ بات ختم ہوتی جیسے اشارہ کیے ہاتھوں سے کہ ہاں شروع ہو جاؤ، جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اور نعرے تکبیر اللہ اکبر شروع ہو جاتے۔ اسلام کو سمجھو، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، بتانا کیا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھو، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، حدیث میں یہ بات نہیں ہے، چلو خلفائے راشدین کے اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام انسانوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منایا انہوں نے، کہیں پڑھا آپ لوگوں نے، کہیں جانا؟ ہاں، 2 مرتبہ ان کے خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول آیا. ویسے تو 12 ربیع الاول یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے کہ نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے. اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ نہیں لکھتے تھے کہ اب آدھار کارڈ بنوانا ہے تو اسے لنک کرنا ہے تو کہ یہ کرنا ہے، ایسا کچھ تھا ہی نہیں. تو اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لکھتے نہیں تھے، تاریخ پیدائش نہیں لکھتے تھے. ہاں، کس سال کوئی مشہور بات ہوتی تھی کہ بھائی فلاں سال اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس سال کون سی مشہور بات ہوئی تھی، وہ سال یاد رکھتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھی والے سال، اس سال جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ بات پرفیکٹ ہے، لیکن کس ڈیٹ کو ہوئی یہ بات پرفیکٹ نہیں ہے. خیر، اس پر مجھے بات نہیں کرنی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس پر بات کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ آیا، عید میلاد النبی نہیں منایا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ آیا، عید میلاد النبی نہیں منایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ آیا، نہیں منایا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ آیا، نہیں منایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 19 مرتبہ آیا، نہیں منایا. خلفائے راشدین سے آگے کی بات میں کر رہا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ ربیع الاول نہیں منایا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 2 مرتبہ نہیں منایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 45 مرتبہ نہیں منایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 53 مرتبہ نہیں منایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 61 مرتبہ نہیں منایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ آیا، نہیں منایا. چلو، جن اماموں کی بات کرتے ہو نا کہ 4 امام برحق ہیں، انہوں نے بھی نہیں منایا. پھر منع کیوں رہے ہو؟ ہم تو بتا رہے ہیں نا کہ ہم اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ کسی نے منایا ہی نہیں تو ہم نہیں منا رہے. مگر آپ کہہ رہے ہو نا کہ 4 امام برحق ہیں، صحیح ہیں، ٹھیک ہے، تو اماموں نے بھی تو نہیں منایا. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی دلیل نہیں ملے گی. فقہ کی کتابوں کے اندر ہدایہ اٹھا لو، فقہ کی کتابوں میں قدوری اٹھا لو، فتاوی عالمگیری اٹھا لو، فتاوی شامی اٹھا لو، کسی کے اندر کوئی دلیل نہیں ملے گی، کوئی بات نہیں ملے گی کہ ائمہ محدثین ان لوگوں نے عید میلاد النبی منایا ہے. پھر منع کیوں رہے ہو؟ منع کیوں رہے ہو؟ ہم جانتے ہو کس لیے نہیں مناتے؟ اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ہمارے نبی نے کہا، صحیحہ کی روایت ہے، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب تم کو لے کر جانے والی ہے، ہر وہ چیز جو جہنم سے تم کو بچانے والی ہے، نبی نے کہا وہ سب میں نے بتا دیا ہے. ہر وہ چیز جو جنت تک تم کو پہنچائے گی میں نے بتا دیا، ہر وہ بات جو جہنم سے تم کو بچائے گی وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اب ان باتوں میں عید میلاد النبی کی کوئی بات نہیں ہے، تو اگر میں آج مناؤں تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے نبی کی شان میں گستاخی کروں گا نا. میرے نبی کہتے ہیں ہر اچھی بات میں نے بتا دی، اور میں کر کے بول رہا ہوں کہ نہیں، ایک اچھی بات چھوٹ گئی تھی. آقا، آپ کا میلاد آپ نے وہ نہ خود منایا نہ منانے کا حکم دیا. میں محبت کرتا ہوں اس لیے میں مناؤں گا، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ نبی نے ہر بات کہا، میں نے ہر بات بتا دی، ہر بات. اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، بس ایک بات آپ سے چھوٹ گئی، نعوذ باللہ من ذالک. نبی کی شان میں گستاخی نہیں، اسی لیے میرے بھائی ہم نہیں مناتے. اچھا، کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہے، یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ، یعنی بدعت ہے، نیا کام ہے دین کے اندر لیکن اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے. ہاں، نبی رات جاگتے ہیں، نبی کے بارے میں سنتے ہیں،
تقریریں سنتے ہیں، نبی کے شان میں واہ واہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اچھا اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. اچھا تو بدعت حسنہ کہاں سے لے آئے آپ؟ تو کہا نہیں، بدعت حسنہ تو دین میں ہے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز شروع کیے. نبی کے دور میں تراویح کی نماز نہیں تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں تراویح کی نماز شروع کیے. سب لوگ پڑھتے نا آج، تو اچھی بدعت ہے نا، انہوں کی ہے نا، تو ایسے ہم بھی عید میلاد النبی کر لی. اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی ابتدا کی، اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی تھی. کوئی نیا کام نہیں کیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی؟ سب کو پتا ہے نا. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی. چوتھا دن بھی صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ پڑھیں گے، اچھا لگ رہا ہے مل کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ نہیں، اگر میں کروں گا، میں نبی ہوں، تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، اس لیے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی بنیاد ڈال دی تھی کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس طرح کر سکتا ہے، اور اسی کو بیس بنا کر، اسی کو بنیاد بنا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح شروع کی تھی. نا دلیل تھی، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، پورا چٹیل میدان، صاف میدان تھا، انہوں نے نیا درخت لگا دیا. نہیں بھائی، وہاں درخت پہلے سے موجود تھا، پہلے سے دلیل موجود تھی وہاں پر، اس لیے ایسا کیا. تو وہ بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں تو یہ جو بدعت حسنہ والی بات ہے نا، اس کے تعلق سے سن لیجئے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اس میں حسنہ اور سیئہ نہیں ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اگر آپ ہر چیز میں اچھی بدعت بری بدعت کرنے لگو گے تو پھر شراب میں ہو جائے گا کہ شراب حسنہ، شراب سیئہ، یہ اچھی شراب ہے، یہ بری شراب ہے. اچھا یہ اچھی چوری ہے، یہ بری چوری ہے. یہ اچھا زنا ہے، یہ برا زنا ہے. یہ کیا؟ تو ہر چیز میں 2 کوالٹی ہو جائے گی، اچھی بری، اچھی بری، اچھی بری. بدعت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ختم. ہر بدعت گمراہی ہے. اور اچھا اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ بولتے کیا کہتے کہ نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے کیا. لیکن بتاؤ آپ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے کہ نکو کرو؟ لو کہاں لکھا ہوا نہیں کرو؟ اب بتاؤ. الٹی بات، الٹی بیس ہے نا. کہاں لکھا ہوا ہے نہیں کرو؟ نہیں کرو کہ دلیل بتاؤ. ٹھیک ہے، کرو نہیں لکھا ہوا کہیں بھی، کرو اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے، لیکن نہیں کرو یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا نا. نہیں کرو تم بتاؤں گا نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں لکھا ہوا، بس سمجھنے عقل چاہیے، عقل. بس تھوڑی سی عقل لگاؤ، دین کو اخلاص کے ساتھ سیکھو. اپنے آنکھوں پر سے یہ بدعات کی، یہ دوسری چیزوں کی پٹی ہٹا دو، اینک نکال کر کے صاف شفاف اینک پہنو، کتاب و سنت والی اور محبت رسول والی، اتباع رسول والی، وہ اینک آنکھوں پر لگاؤ اور اس کے بعد پڑھو. تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آپ کو ملے گی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس پر میری دلیل نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ہے، میں نے کیا نہیں ہے، میں نے بتایا نہیں ہے، پھر بھی بندہ کر رہا ہے دین سمجھ کر کے، فہو رد، تو ریجیکٹ ہے. نبی نے کہہ دیا نا. بول رہے تھے نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے نہیں کرو. تو جس چیز پر نبی کی دلیل نہ ہو، نبی نے کہا وہ ریجیکٹ ہے. تو جب وہ چیز ہے ہی نہیں تو ریجیکٹ ہو گئی نا. پھر ایک حدیث کے اندر اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، میرا آرڈر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بھی ریجیکٹ ہے. تو جو چیز نہ قرآن میں ہے، جو چیز نہ حدیث میں ہے، وہ کام کرو گے تو فہو رد، وہ کیا ہے؟ نبی کے فرمان کے مطابق وہ ریجیکٹ ہے، وہ مردود ہے نا. اور اس چیز کی شروعات کب ہوئی ہے؟ 630 ہجری میں ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، ابو سعید کوکبری مظفر الدین، عرب الموصل کا بادشاہ تھا، اس نے شروع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد، وفات کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے. یہ بادشاہ نے کیا ہے. وہ لوگوں کو ناچ گانے والیوں کو بلاتا تھا اور اس کے بعد مزے کرتا تھا، جیسے آج ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اور ڈی جے لگا کر کے، ہے نہیں، ڈی جے لگا کر کے وہ مزے کے واسطے کرتے ہیں. بات جان لو، وہ شیطان نے مزے پر لگا دیا ہے. اگر واقعی میں محبت ہوتی نبی سے تو نبی کی ہر بات کو مانتے. نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑتے.
لیکن وہاں مستی کرتے رہتے, جلوس میں نکلتے رہتے, ریلیاں نکالتے رکھتے اور نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہیں, کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے, شیطان نے مزہ ڈال دیا ہے, بس مزے کے واسطے کرتے, وہ محبت رسول نہیں ہے. تو اس بادشاہ نے ابو سعید کوکبری مظفر الدین یاربل کا جو بادشاہ تھا, اس نے شروع کیا 600 سالوں کے بعد تقریباً. اور اس کے جواز کا فتویٰ کس نے دیا؟ ہر دور میں نا بکنے والے مولوی صاحب ہوتے ہیں, بکنے والے ملا ہوتے ہیں, ہاں میں ایسے لوگوں کو ایسے ہی کہوں گا. ابو الخطاب عمر بن حسن, معروف اس کا نام تھا دہیہ کلبی. اس نے وہ انعام کے لالچ میں, بادشاہ انعام دے گا ہے نا, آج بھی بہت سارے لوگ حکومت کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کا کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ فلاں جو فرقہ ہے وہ دہشت گرد ہے, اپنے بھائیوں کو دہشت گرد بناتے رہتے ہیں خوش کرنے کے لیے. تو اس نے کیا کیا, ایک کتاب ہی لکھ دی, التنویر فی مولد السراج المنیر. یہ جو دلیلیں لوگ آج پیش کرتے ہیں نا, اس کتاب کے اندر اس نے پہلے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لکھ دی, ادھر ادھر سے لا کر کے, بنا بنا کر کے. اور بادشاہ نے اس کو 100 اشرفیوں کا انعام بھی دیا. وہی تو چاہتا تھا, یہ سب سے شروعات ہوگی اس چیز کی. تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, میں بتانا کیا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے, نہ خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ہے, نہ اماموں نے کیا ہے, نہ محدثین نے کیا ہے, کسی نے بھی اس کو نہیں کیا ہے. پھر ہم کیوں کر رہے ہیں آخر؟ میں تو نہیں کر رہا ہوں, کیوں نہیں کر رہا ہوں میں نے بتا دیا. آج مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ صحابہ کی ایک مثال میں دوں, وہ صحابہ کہ ایک صحابی ہیں بیچارے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, منہ بنا کر کے, چہرہ اترا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ارے بھائی پریشان کیوں ہو اتنا زیادہ, کیا ٹینشن ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹینشن یہ ہے کہ اگر میں اچھا کیا چلو جنت میں چلا بھی گیا, ٹھیک ہے آپ کا صحابی ہوں, لیکن جب دنیا کے اندر پریشان ہوتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, سارا پریشانی غائب, سب ٹینشن دور ہو جاتی ہے, مگر وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ میں تو جنت میں جاؤں گا پھر بھی نچلے درجے میں رہوں گا. آپ بھائی نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے, پھر آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ کا ساتھ کیسے ملے گا؟ میں اسی لیے یہیں سے ٹینشن میں ہوں, میں پریشان ہوں. دیکھو نبی سے کتنی محبت ہے صحابہ کو, میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. مگر عرش والے نے جواب دیا, عرش والے نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل کی. عرش والے نے اور کہا, بتا دو صحابی کو اور بتا دو سارے امت کو, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا, جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم, تو پھر اس کے اوپر اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور کیا بہترین ساتھی اس کے ہوں گے. ہاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, مگر کب؟ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. یہ نہیں کہا کہ عید میلاد النبی مناؤ گے, ہے نہیں, ڈی جے پر ڈانس کرو گے, کیک کاٹو گے, نبی کا برتھ ڈے مناؤ گے, ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت ہو چکا ہے. فرض کر لو, یہ ایک لاجک کی بات ہے, سوچو غور سے, ہے نا, سوچو غور سے. آخرت کا میدان ہے, آخرت کا میدان ہے. اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہے. ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ, زبیر, عمار, یاسر, سب ٹھہرے ہوئے ہیں, ہے نا. اور ایک طرف اور ہم تمام لوگ آج کے مسلمان سب ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے نبی کا میلاد ابو بکر تم نے کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب ہوگا نا, میں مثال دے رہا ہوں, یہ جواب ہوگا نا کہ نبی نے ایسا کچھ کہا نہیں, نبی نے ایسا کیا نہیں, تو اسی لیے جو ہے میں نے نہیں منایا. اچھا ہم لوگ ہوں گے آگے بڑھ کر, نہیں اللہ تعالیٰ ہم عاشق رسول تھے, ہم عاشق رسول تھے, زبردست مناتے تھے, اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اس کے بغیر دم دھوم دھام سے مناتے تھے, گلیاں سجا دیتے تھے, بڑے مولوی صاحب کو بلا کر تقریریں سنتے تھے, ہے نا, اور اس میں زور زور سے نظمیں بھی پڑھتے تھے, باتیں بھی کہتے تھے ہم لوگ دوسرے لوگوں کے تعلق سے کہتے تھے
نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں ہم لوگ مناتے تھے اور دوسروں کو بولتے تھے کہ جو نہیں مناتے نا وہ سب ابلیس ہیں، ابلیس کے چیلے ہیں، سب بولتے تھے ہم مناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ شاباش، بہت اچھا کام کیے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹیں گے کہ ابو بکر کیوں نہیں تم منائے، منانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیو سوچو، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر صدیق کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ نہیں منائے نا انہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا بول دیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کیا بول دیے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں کو آپ نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو آپ نے کیا بول دیا؟ یہ لوگ نہیں منائے نا۔ سوچو، ہے نا، غور سے سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو خلاصے کلام یہ تمام باتوں کا خلاصے کلام، نبی سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ نبی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ہر ایمان والے کی علامت اور نشانی ہے، اور زندگی بھر خوش ہونا ہے۔ زندگی بھر آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہماری اس مسجد کے اندر میں خود ہر اتوار کو، ایوری سنڈے، ہر اتوار کو بعد نماز مغرب میں سیرت النبی پر درس دیتا ہوں، 40 منٹ کا، 35 منٹ کا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میلاد النبی میں ہم لوگ وہ سیرت سنتے ہیں، تو میں کہوں گا ہر اتوار کو میں سناتا ہوں، ہر اتوار کو سناتا ہوں یہاں پر میں۔ نبی کی سیرت خالی ایک دن سننے کے لیے، نبی کی سیرت خالی ایک دن یاد کرنے کے لیے، نبی سے محبت خالی بس ایک دن۔ جب تک سانس ہے، جب تک جان ہے، جب تک روح ہے، نبی سے ہم محبت کریں گے، کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن عید میلاد النبی منانا آج کل جس طرح منا رہے ہیں، تو اس طرح نہ صحابہ نے منایا نہ کسی نے منایا، تو ہم نہیں منا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں اسلام پر مضبوطی سے جمنے والا بنائے، ہر اس کام کو کرنے والا بنائے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، ہر اس کام سے رک جانے والا بنائے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا بنائے، اور قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کرنے والا بنائے، اسے تسلیم کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ باری تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔